نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعين الكرام اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت کامیابی رہبری کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا اور ہم سب کی اصلاح کے لیے تربیت کے لیے ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللہ ہی ہے جس نے موت کو اور زندگی کو بنایا زندگی بنانے والا اللہ ہے موت کو بنانے والا بھی اللہ ہے یہ زندگی اور موت اللہ کیوں بنایا اللہ ہی نے اس کا جواب دیا تاکہ
تمہارا امتحان لے، تم میں سے کون خوبصورت اچھے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں کے نیک اعمال اور اچھے اعمال آزمانے کے لیے، دیکھنے کے لیے زندگی اور موت کو بنایا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ اپنے ہر بندے اور اپنی ہر بندی کا امتحان لیتا ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سوچ رکھا ہے کہ صرف ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، اتنا کہنے پر کیا ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے اور یہ سمجھے کہ اب ہمارا امتحان نہیں لیا جائے گا، کیا یہ سمجھ رکھا ہے، سوچ رکھا ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہارا یہ گمان غلط ہے۔ تم ایمان لانے کے باوجود تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ نے بیان فرمایا تم سے پہلے دنیا کے اندر جو لوگ آئے ان کا بھی امتحان لیا گیا، ان کو بھی آزمایا گیا۔ اللہ ان کا امتحان کیوں لیا؟ قرآن میں اللہ بیان فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے، اللہ جانتے ہیں، اللہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان میں سے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے یہ ظاہر کر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کا امتحان الگ الگ طریقوں سے لیتے ہیں۔ کسی کو بیماری دے کر، جیسے سیدنا ایوب علیہ السلام، اللہ نے مختلف بیماریوں میں مبتلا کیا، بیماری دے کر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ ہی سے کہا اے اللہ مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے اور آپ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری دے کر امتحان لیا، ایوب علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ جل جلالہ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور ان کا امتحان لیا۔
مچھلی کے پیٹ میں رہ کر سیدنا یونس علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ جنت ہی میں ان کا امتحان لیا، دنیا میں نہیں، جنت میں۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جنت میں رہو، جہاں چاہے رہو، جو چاہے کھاتے رہو، پیتے رہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ درخت ہے، اس کے قریب بھی مت جانا، ورنہ آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ دنیا کا نظام چلانا تھا، تو سیدنا آدم علیہ السلام اجتہادی غلطی میں مبتلا ہو گئے، گناہ میں نہیں، اجتہادی غلطی میں مبتلا ہوئے، تو اللہ جل جلالہ نے دنیا میں روانہ کر دیا۔ دنیا میں آئے، پھر توبہ، اللہ سے معافی مانگی، تو سیدنا آدم علیہ السلام بھی اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ دنیا ہے، اللہ نبیوں کا امتحان لیا ہے، نبیوں سے آزمائش کی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنے امتحانات میں، اپنی آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے۔ میں کیا بتاؤں، اس کائنات کے اندر اللہ جل جلالہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا، آپ کی آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام امتحانات میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح صحابہ کا امتحان، اولیاء اللہ کا امتحان، مسلمانوں کا امتحان، اللہ ہم جیسوں کا بھی امتحان لیتا ہے۔ میں نبیوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ، میرے بارے میں اور مجھ جیسے لوگوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ اپنے ان بندوں کا امتحان لیتا ہے، کیوں؟ قرآن مجید کا 20واں پارہ سورۃ العنکبوت میں اللہ نے بیان فرمایا، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، یہ نبیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہم جیسوں کے بارے میں ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ یہ دیکھیں کہ تم میں کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ آزمائشوں میں مبتلا کر کے اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں کون سچا مومن اور کون منافق ہے۔ ان کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان کمزور ہوتا ہے، ان کے دلوں کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر نبی کا امتحان لیا گیا۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر اللہ جل جلالہ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈیلے، اللہ کے چہیتے پیغمبر، ان کے بارے میں اللہ نے خود بیان فرمایا قرآن میں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،
کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ اتنے بڑے مقام رکھنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ کا جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ اپنے اس نیک بندے، محبوب بندے کا اتنا ہی زیادہ امتحان لیتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ نے قرآن مجید کا پہلا پارہ بیان فرمایا، یاد کرو اس زمانے کو، یاد کرو ان دنوں کو، اس زمانے میں جن دنوں میں اللہ نے ابراہیم کا کئی باتوں میں، کئی چیزوں میں، کئی کاموں میں امتحان لیا۔ ایک دو باتیں نہیں، بکلمات، کئی باتوں میں۔ کتنی باتیں وہ اللہ جانے، ہاں روایتوں میں چند باتوں کا تذکرہ ملتا ہے، ورنہ اللہ کتنی باتوں میں، کتنے کاموں میں امتحان لیا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ امتحان لیا، امتحان لینے والا اللہ، امتحان دینے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے خود بیان فرمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، یہ ابراہیم اپنے ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جب اپنے ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا، تب ہم نے ابراہیم کو پوری انسانیت کا امام بنایا۔ ان کے زمانے میں جتنے لوگ رہتے تھے، ان تمام لوگوں کا اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا۔ امتحان پر امتحان، آزمائش پر آزمائش، ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ مشہور واقعہ سینکڑوں مرتبہ آپ نے سنا اور بیان کرنے والوں نے بیان کیا۔ الحمدللہ آپ نے بھی سنا، کتنا سخت ترین امتحان کہ اللہ نے ابراہیم کو ان کی نیند کی حالت میں، ان کے خواب کی حالت میں دکھلایا کہ ابراہیم اپنے خواب میں، اپنی نیند کی حالت میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ چاہتے جبرائیل کو وحی دے کر بھیجتے، پیغام دے کر بھیجتے کہ جائیے جبرائیل، ابراہیم سے کہو کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، لیکن اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے وحی نازل نہیں فرمایا، بلکہ ابراہیم کو خواب میں دکھلایا۔ نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے، نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے۔ جیسے جبرائیل اللہ کے دربار سے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، جیسے جبرائیل کوئی وحی لے کر آ گئے وہ وحی ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی جب کوئی خواب دیکھتا ہے تو نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ ابراہیم نے دیکھا کہ میں نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، میں اور آپ نیند کریں، سو جائیں، دیوار کا سہارا لے کر یا زمین پر لیٹ کر یا کرسی میں بیٹھ کر کسی بھی چیز کا سہارا لے کر میں اور آپ سو جائیں، میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟
وضو کی حالت میں سوئے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند سے بیدار ہو جائیں، دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ جب کوئی پیغمبر، جب کوئی نبی سو جاتا ہے زمین پر یا کسی چیز کا سہارا لے کر، نبیوں کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ سو گئے تو ان کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ میں اور آپ سو جائیں نیند کی حالت میں، مجھے اور آپ کو احتلام ہو سکتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ احتلام ہو جائے، غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، لیکن نبیوں کی وہ پاکیزہ جماعت ہے، پیغمبروں کی وہ پاکیزہ جماعت ہے، جب وہ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں ان کو احتلام نہیں ہوتا۔ کسی پیغمبر، کسی نبی کو خواب میں احتلام نہیں ہوا، اس لیے کہ نبیوں کی جماعت ہر گندگی سے پاک ہے، ہر ناپاکی سے پاک و صاف ہے۔ نبیوں کی طہارت پر، نبیوں کی پاکی پر ایمان لے کر آنا یہ فرض عین ہے۔ تو بہرحال سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو نیند سے بیدار ہوئے، جانوروں کو ذبح کیا، پھر رات آئی وہی خواب، پھر ذبح کیا جانوروں کو، پھر رات آئی وہی خواب۔ تو اب سمجھ گئے میرا اللہ یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے لخت جگر اسماعیل کو ذبح کروں۔ 13 سال کی عمر ہے اسماعیل کی۔ بعض علماء نے کہا بالغ ہو چکے تھے، چلنے پھرنے کے لائق ہو چکے تھے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ قرآن مجید کا 23واں پارہ سورہ صافات میں اللہ نے صاف صاف بیان فرمایا، جب اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، ایسے وقت میں خواب دیکھا تو مفسرین نے بیان فرمایا 13 سال کی عمر، بالغ ہو چکے تھے۔ جب خواب دیکھا، سیدنا ابراہیم اسماعیل سے پوچھا، بیٹے میں نے خواب کی حالت میں یہ منظر دیکھا ہے، تو بتا اس معاملے میں تیری کیا رائے ہے؟ ابراہیم کو اپنے بیٹے سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ پوری انسانیت کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو ابراہیم باپ ہے، ان کے جو جذبے ہیں، ان کے جو تمنائیں ہیں کہ میں اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کروں، اللہ اس اسماعیل کے جذبے بھی امت کو، انسانیت کو دکھانا چاہتا تھا، ان کی زبان سے نکال کر انسانیت کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اسماعیل کے بھی یہی جذبے ہیں کہ اسماعیل اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پوچھا بیٹے اس معاملے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اسماعیل نے کہا ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا سمجھ گئے کہ یہ حکم ابراہیم کا نہیں ہے، یہ حکم اللہ کا ہے۔ تو فرمایا ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا وہ حکم پورا کیجئے، جلدی کیجئے، دیر نہ کیجئے۔ انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے آپ پائیں گے، بے صبرہ آپ مجھے نہیں پائیں گے۔
آپ قربان کیجئے۔ تو بہرحال وہ واقعہ آپ جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر گئے اور اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے زور سے اسماعیل کے گردن پر، ان کے حلق پر چھری چلانے لگے، لیکن چلنے کے لیے تیار نہیں۔ جب یہ امتحان اللہ نے لیا، اس امتحان کو ابراہیم پورا کر رہے تھے، اللہ نے وحی نازل فرمائی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ اپنا خواب سچا کر کے دکھلا دیے، آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نے جنت سے یہ دمبا، یہ جانور دے کر بھیجا ہے، آپ اسماعیل کے بدلے میں یہ جانور کو ذبح کر دیں۔ اور اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، اس آزمائش میں وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کی یہ ادا، ان کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے اسی زمانے میں وعدہ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم آپ کا یہ عمل قیامت کی صبح تک ہم باقی رکھیں گے، آپ پر سلامتی ہو، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ ابراہیم آپ پر سلامتی ہو، آپ تو نیک بندوں میں سے ہو، ہم اس کا بدلہ بہترین آپ کو دینے والے ہیں۔ تو اسی زمانے میں اللہ نے وعدہ کیا تھا آپ کی یہ ادا، آپ کا یہ عمل قیامت کی صبح تک ہم باقی رکھیں گے۔ عید الاضحیٰ جب بھی آتی ہے، پوری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں ایمان والے اللہ کا یہ حکم سمجھ کر جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں، تینوں دن میں کروڑوں ایمان والے کروڑوں جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ یہ کس کی ادا ہے؟ یہ کس کا عمل ہے؟ یہ کس کی قربانی ہے؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے، ان کا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، صرف یہ ایک ہی عمل نہیں ہے، آپ جانتے ہیں حج بیت اللہ کے جتنے ارکان ہیں، جتنے اعمال ہیں، حج بیت اللہ کا ایک ایک عمل، ایک ایک ادا، اور وہاں کی ایک ایک ادا یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، سیدنا اسماعیل، سیدنا ہاجرہ، یہ تینوں کی اداؤں کا نام حج بیت اللہ ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، یہ حج بیت اللہ کیا ہے؟ یہ حج بیت اللہ کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا ہاجرہ علیہم السلام، یہ تینوں کی قربانیوں کا نتیجہ، یہ تینوں کی اداؤں کا نام، یہ تینوں کے اعمال کا نام حج بیت اللہ ہے۔ ماشاءاللہ 8 ذی الحجہ منا کے میدان میں، 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں، اور آج 10 ذی الحجہ حرم کے اندر آج جو اعمال کیے جا رہے ہیں، الحمدللہ لاکھوں حجاج اکرام، لاکھوں اللہ کے بندے اور بندیاں ابھی صبح میں رمی ادا کر دیے۔ یہ کنکریاں مارنا یہ ابراہیم کی ادا ہے، اور پھر اس کے بعد قربانی دینا یہ ابراہیم کی ادا ہے۔ اپنے سر کے بال نکالنا
یہ ابراہیم کی ادا ہے، پھر طواف زیارت یہ ابراہیم کی ادا ہے، حج بیت اللہ کا ایک ایک عمل ابراہیم کی اداؤں کا نام ہے۔ طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کی سعی، یہ کیا ہے صفا مروہ کی سعی؟ یاد کرو اس زمانے کو جس زمانے میں اللہ کے حکم پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی، اپنے لخت جگر کو جنگل بیابان بیت اللہ کی عمارت قائم نہیں ہوئی تھی، لیکن جبرائیل نے بتایا تھا ایک وقت آئے گا یہاں آپ اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائیں گے، یہ عظمت والا گھر ہوگا، یہ حرمت والا گھر ہوگا۔ اس وقت بیت اللہ بھی نہیں تھا، انسانوں کا، جنات کا، جانوروں کا کوئی بسیرا نہیں۔ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ 13ویں پارے میں صاف صاف یہ روایت نقل فرمائی، اس زمانے میں ابراہیم اپنی بیوی، اپنے بیٹے کو وہ جنگل بیابان میں چھوڑ کے جا رہے تھے، انسانوں کا بسیرا نہیں، جنات کا بسیرا نہیں، جانوروں کا کوئی بسیرا نہیں، کوئی باغات نہیں، کوئی کھیتیاں نہیں، کوئی پھل فروٹ نہیں، ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ کے چلے گئے۔ تھوڑا سا غذا، تھوڑا سا کھانا پانی ختم ہو گیا۔ سیدنا ہاجرہ رضی اللہ عنہا دیکھی میرا یہ لخت جگر پیاس کی وجہ سے بل بلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، پانی کی تلاش میں سیدنا ہاجرہ کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھنے لگی، اور یہ اسماعیل چھوٹا سا بچہ جہاں آج بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے دروازے کے سامنے لیٹا ہوا، اور یہ ہاجرہ صفا کی پہاڑی پر چڑھی، ممکن ہے کچھ پانی مل جائے، پانی کا نام و نشان نہیں۔ دل میں خیال آیا چلو اس طرف جائیں گے، ممکن ہے وہاں کچھ پانی نظر آ جائے۔ یہاں سے مروہ کے پاس گئی، پانی کی تلاش میں، پانی نظر نہیں آیا۔ پھر دل میں ارادہ ہوا چلو لوٹ کر جائیں گے، ممکن ہے پھر پانی یہاں مل جائے۔ پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، یہ صفا مروہ کے درمیان اس زمانے میں سیدنا ہاجرہ دوڑنے لگی، بھاگنے لگی پانی کی تلاش میں۔ جب 7 چکر مکمل کر لی، پھر اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل آئے جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے اپنے پیر رکھے ہوئے تھے، جبرائیل آئے وہاں اپنا پر مارا۔ جبرائیل کے پر مارنے کی وجہ سے اللہ وہاں سے پانی نکالا، جس کو ہم زمزم کہتے ہیں۔ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 13ویں پارے میں صاف صاف یہ روایت نقل فرمائی، جبرائیل کے پر مارنے کی وجہ سے زمزم دنیا میں ظاہر ہوا۔ آج دیکھو دنیا کے اندر کروڑوں انسان زمزم کا استعمال کرتے ہیں، آج تک ایک قطرہ کمی پیدا نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ زمزم باقی رہے گا۔ آج لوگ یوں کہتے ہیں کہ اسماعیل کی ایڑیاں مارنے کی وجہ سے زمزم وجود میں آیا، دنیا میں ظاہر ہوا، یہ غلط ہے۔ یہ حدیث کی شرح رحمت اللہ الواسعہ حجت اللہ البالغہ کی شرح
مفتی اور محدث علامہ سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ اس کتاب کے اندر صاف صاف یہ بیان فرمایا ہے، اسماعیل کے پیر مارنے کی وجہ سے زمزم ظاہر نہیں ہوا، جبرائیل کے پر مارنے کی وجہ سے یہ زمزم دنیا میں ظاہر ہوا۔ بہرحال یہ علمی باتیں اپنی جگہ، یہ صفا مروہ کی سعی یہ بتا رہا تھا، حجاج اکرام اس کے درمیان سعی کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ سیدنا ہاجرہ کی ادائیں ہیں، اللہ نے پسند فرمایا، ان کی اداؤں کا نام سعی ہے۔ تو ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ علیہم السلام یہ تینوں کی اداؤں کا نام حج بیت اللہ ہے۔ دیکھو لاکھوں اللہ کے بندے اور بندیاں حرم کی سرزمین میں حج بیت اللہ ادا کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کی ایک ایک ادا اللہ دنیا میں باقی رکھا۔ ان کی اداؤں میں سے ایک اہم ترین ادا قربانی کا عمل ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے اسی زمانے میں وعدہ کیا تھا آپ کی یہ ادا ہم قیامت کی صبح تک باقی رکھیں گے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی فضیلت، اہمیت بیان فرمائی، صحابہ نے عرض کیا یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف بیان فرمایا، ابن ماجہ میں روایت، سنت ابیکم ابراہیم، میرے صحابہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی دینے پر اللہ ہمیں کیا دینے والا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، جانور کی آپ قربانی دیتے ہیں، وہ بکرا ہو یا گائے ہو یا بیل ہو یا اونٹ ہو یا بھینس ہو، جن جانوروں کی قربانی آپ دیتے ہیں اس جانور کے جسم میں کتنے ہزاروں بال ہوں گے، ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ ایک ایک نیکی آپ کو دینے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، ترمذی کی روایت ہے 10 سال رہے۔ یہ 10 سالوں کے زمانے میں ہر سال اللہ کے نبی علیہ السلام دو جانور کی قربانی کیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم ہر حدیث کی کتاب میں ہے کہ اللہ کے نبی ہر سال 2 جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اپنا حج ادا فرمایا، 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکر مارا، کنکر مارنے کے بعد مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ میں صاف روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام شیطان کو کنکر مارنے کے بعد مینا کے میدان ہی میں 100 اونٹوں کی قربانی ادا کی۔ 100 اونٹوں میں سے 60 پر 3 اونٹ اپنے مقدس پاکیزہ ہاتھ سے ذبح کیا، بقیہ 30 پر 7 اونٹ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ تو مکمل 100 اونٹوں کی قربانی حج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ تو آپ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 جانور کی قربانی، حج کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی، امت کو یہ پیغام دیا، مال اللہ نے دیا ہے، دولت اللہ نے دیا ہے، اس لیے ہر سال
اپنے نام سے قربانی کرو، یہ تمہارے اوپر واجب ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ میں اور ترمذی میں روایت ہے، عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف صاف بیان فرمایا، یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں، ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے نام سے قربانی دینا تمہارے پاس مال ہے تو تم پر واجب ہے، تو ہر سال اپنے نام سے قربانی دینا واجب ہے۔ میں مالدار ہوں، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، ہر سال میں اپنے نام سے قربانی ادا کروں۔ ایسی غلطی مت کرو کہ ایک سال میں اپنے نام سے ادا کروں، ایک سال میں اپنے ماں کے نام سے ادا کروں، پھر اگلے سال میں حضور کے نام سے ادا کروں۔ یہ جو ترتیب ہم بنا لیتے ہیں یہ غلط ہے۔ ایک سال میرے نام سے اور ایک سال بیوی کے نام سے اور ایک سال کسی اور کے نام سے ایسی ترتیب سے قربانی دینا یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جب تمہارے پاس مال ہے، ہر سال مال ہے، تو ہر سال اپنے نام سے قربانی دینا یہ واجب ہے۔ ہر سال میں اپنے نام سے قربانی دوں، پھر میں اس طرح کسی اور کے نام سے قربانی دوں، تب یہ صحیح ہے۔ اس لیے اچھی طرح سمجھو، ہر سال اپنے نام سے قربانی دینے والے بنو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، 10 ذی الحجہ کو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے، فرائض میں نہیں، فرضوں میں نہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو اعمال ہیں، مثال کے طور پر تلاوت کوئی کر رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے، کوئی بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اس طرح کے جو اعمال ہیں، کوئی 10 ذی الحجہ میں جو اعمال کرے، ان اعمال میں سب سے بہترین عمل، سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کسی جانور کو قربان کرنا ہے، کسی جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ میں سب سے بہترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس جانور کی آپ قربانی دیتے ہیں وہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ جانور اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ آخر میں آپ نے فرمایا، اپنی قربانی اس دلی سے ادا کرو، فطیبوا بہا نفسا، ترمذی میں صاف روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس دلی سے، خوشیوں سے اپنی قربانی ادا کرو۔ دلوں میں بوجھ اور دلوں میں دقت، کیا مصیبت، عید الاضحیٰ آ گئی، اب مجھے قربانی دینا، سوچ سمجھ کر، تکلیف سمجھ کر، پریشان حال ہو کر اپنی قربانی کا عمل مت کرو۔ خوشیوں سے، دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے نام پر اپنا جانور قربان کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، 3 دنوں میں قربانی کر سکتے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11، 12 ذی الحجہ۔ 12 ذی الحجہ کا سورج ڈوبنے سے پہلے آپ اپنی قربانی ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بات توجہ کے ساتھ سنیں، ایک زمانہ تھا جس زمانے میں یہ لائٹوں کا انتظام نہیں، یہ اجالے کا انتظام نہیں، اندھیرا، چراغوں کا زمانہ اور بتیوں کا زمانہ۔ ہوا آئی، چراغ بجھ گیا، زور سے ہوا آئی
اور وہ بتی بوجھ گئی، بڑی دقت ہوتی تھی، اندھیرے کا ماحول۔ اس زمانے میں مفتیان اکرام نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ رات میں قربانی دینا، جانور کو ذبح کرنا، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ آج کے زمانے میں کیا پریشانی ہے؟ ارے آج رات میں کرکٹ کا میچ چلتا ہے، فٹ بال چلتا ہے، کیا روشنی کا انتظام، کیا اجالے کا انتظام۔ ایسے زمانے میں رات میں کوئی ذبح کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، علماء نے بیان فرمایا کوئی مکروہ نہیں۔ آپ چاہیں دن میں قربانی دے، آپ چاہیں رات میں قربانی دے۔ حج کے موقع پر حجاج اکرام کبھی دن میں قربانی دیتے ہیں، جا کر دیکھو لاکھوں حجاج اکرام رات میں بھی قربانی دیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں کوئی کراہت نہیں ہے، تم دن میں قربانی دو، رات میں قربانی دو، ضرور قربانی دینا چاہیے، خوشیوں سے قربانی دینا چاہیے، مگر اپنی قربانی کے عمل سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ تمہارے جانوروں کے پیشاب خانہ اس کی گندگی سے نالیوں میں بدبو پیدا ہو رہی ہے، نالیوں میں گندگی ڈالا جا رہا ہے۔ اپنے عمل سے اوروں کو تکلیف دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے صفائی کا خیال، پاکی کا خیال کرو، چار دیواری کے اندر اپنا عمل پورا کرو۔ لوگوں کو دکھانے کی، لوگوں کو دکھلانے کی کیا ضرورت؟ گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں اپنا جانور لے کر گھومنے کی کیا ضرورت؟ ریاکاری، یہ دکھلاوا، یہ شہرت، یہ ختم کرو۔ اخلاص کے ساتھ میرا عمل سے میرا اللہ راضی۔ قرآن مجید کا 17واں پارہ سورہ حج کے اندر اللہ نے بیان فرمایا لن ینال اللہ لحومھا، آگے کی آیت ہے اللہ کے پاس تمہارے جانور کا خون اور اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، پھر اللہ کے یہاں کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کا تقویٰ، تمہارے دلوں کے جذبات اللہ کے یہاں پہنچتے ہیں۔ جانور پہ چھری چلا دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر میرے بھائیوں توجہ کے ساتھ سنو، عید الاضحیٰ کے موقع پر 70,000 کا جانور، 1,00,000 کا جانور خرید کر لائے اور قربانی کے موقع پر ذبح کر دیا۔ یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ اپنی خواہشات پر چھری چلاؤ، اپنے جذبات پر چھری چلاؤ۔ 1,00,000 کا جانور تم نے ذبح کیا، قربانی کا عمل کیا، چہروں پہ داڑھی زندہ نہ ہوئی۔ 70,000 کا جانور تم نے قربان کیا، نماز زندہ نہ ہوئی، سچائی زندہ نہ ہوئی، دلوں میں تقوی زندہ نہ ہوا، دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، آخرت کا شوق پیدا نہ ہوا۔ جانور کو ذبح کیا، اللہ کے نبی کی محبت، ان کی عظمت، ان کی سنتیں، ان کی ادائیں اپنے دلوں میں پیدا نہ ہوئی۔ جانور کو ذبح کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق، ان کے صفات، ان کے اعمال، ان کے جذبات ہماری زندگیوں میں پیدا نہ ہوئے۔ جانوروں کو قربان کرنا یہ کوئی معمولی، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے قربانی دے کر اپنی زندگیوں کو بدلاؤ،
शरीयत पर लेकर आओ, गैर पर लेकर आओ, जिंदगियों को नेकियों पर लेकर आओ। मैं चाह रहा था मैदान अराफात का पैगाम 1400 साल पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो दिया, मैं आपको सुनाऊं। वक्त का तकाजा है। मेरा हाल मेरे भाइयों, कुर्बानी का अमल चार दीवारी के अंदर करो। तुम्हारे अमल से किसी को तकलीफ नहीं होना। तुम भी खाओ, गरीबों को खिलाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ, मालदारों को खिलाओ, सबको खिलाओ, एक दूसरे का इकराम करो। और मैं गुज़िश्ता जुमा भी आखिर में कहा, ईद उल अजहा की नमाज 9 बजे 10 बजे ईदगाहों में तय करने की क्या जरूरत है? इतनी देर से नमाज अदा करने की क्या जरूरत है? पूछो उलमाए किराम से। मिशकात शरीफ की रिवायत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया, अज्जिल अज़हा, ईद उल अज़हा की नमाज जल्दी पढ़ो। ईद उल अज़हा की नमाज सुबह सवेरे इशराक का वक्त शुरू होते ही फौरन नमाज अदा करो। क्यों? तिर्मिज़ी में रिवायत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ईद उल अज़हा के मौके पर ईद उल अज़हा की नमाज सुबह सवेरे अदा फरमाते, रात में जाकर खाना तनाउल फरमाते। इसीलिए उलमा ने लिखा है, नमाज अदा करो, फिर कुर्बानी अदा करो, फिर अपनी कुर्बानी का जानवर तुम खाओ। ये कब होगा? जब तुम ईद उल अज़हा की नमाज सुबह सवेरे अदा करोगे। 9 बजे 10 बजे नमाज रखकर आज कोलार के अंदर साफ साफ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या कहोगे मुझे? गालियां दोगे? ताना दोगे? क्या करोगे? शरीयत का मिजाज, सहाबा का मिजाज पहचानो। गुज़िश्ता जुमा भी कहा, सुनो दिल के कानों से। ये 9 बजे 10 बजे ईद उल अज़हा की नमाज रखकर आज कोलार के अंदर देखो, ईद उल अज़हा की नमाज का मजाक उड़ाया जा रहा है। हर मस्जिद में नमाज, हर मस्जिद में नमाज, छोटी छोटी मस्जिदों में नमाज। देखो कल क्या होगा, कल ईद उल अज़हा के मौके पर क्या होगा। छोटी छोटी मस्जिदें, कहा कहीं पर 25 आदमी 30 आदमी मस्जिद में जमा होकर ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर रहे हैं। ये नमाज का मजाक है। इसका वबाल उन लोगों पर है जो देर से नमाज तय करते हैं। अब वो ये कहते हैं हमारी मजबूरी। लोग तैयार होने के लिए तैयार नहीं, तैयार होकर ईदगाहों में आने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, लोगों को शरीयत पर लेकर आना ये उलमा की जिम्मेदारी। लोगों को शरीयत के मिजाज पर लेकर आना ये उलमा की जिम्मेदारी है। ये जो नमाज का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसका वबाल उन लोगों पर है। सच्चे दिल से तौबा करो, आइंदा सोचो। ईद उल अज़हा की नमाज कोलार के अंदर सुबह सवेरे जब इशराक का वक्त शुरू हो जाए, नमाज का एहतिमाम करने की अभी से फिक्र करो। तेरा हाल जहां जहां आपका जी चाहे नमाज अदा करे। ईदगाहों में जाओ, ईद उल अज़हा की नमाज अदा करो। औकाफ की हिफाजत होगी, ईदगाहों की हिफाजत होगी और घरों के अंदर मोहब्बत से रहो, इत्तेहाद से रहो। ईद उल अज़हा की खुशियों में गरीबों का ख्याल, बेवाओं का ख्याल, यतीमों का ख्याल करो। अपने आमाल से अल्लाह को राजी करो और नेक जिंदगी गुजारो।
अमाल वाली जिंदगी गुजारो। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। अपना माल अल्लाह के घर को देने वाले बनो। ये माल के देने की बरकत से हमारे मुल्क के अंदर अमन की फिजा, शांति की फिजा कायम हो जाए। ये माल देने की बरकत से अल्लाह फलस्तीन को आजाद फरमाए, मस्जिद अक्सा को आजाद फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।